صاحب اور جملہ علماء کرام اور برادران اسلام، آج ہم سب اپنے سے بچھڑ جانے والے چنیوٹ کے علاقے سے تعلق رکھنے والے بہت سے علماء بھی ہیں، ان میں بزرگ بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، ان کے ایصال ثواب کی اس محفل میں جمع ہیں، جن میں صوفی صفدر صاحب، جناب حضرت علامہ صفدر صاحب کے والد صاحب، جیسے کہ قبلہ شاہ صاحب نے ذکر فرما دیا، اور صدیقی صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ دارالعلوم کی عالمات بچیاں ایک دو جن کا وصال ہوا، ان تمام کے ایصال ثواب کی محفل ہے۔ میں مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف سے قبلہ حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضور ڈاکٹر ابو الحسن محمد شاہ صاحب وائس پرنسپل دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف اور جملہ اساتذہ کرام کی نمائندگی کرتے ہوئے اظہار تعزیت کے لیے حاضر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ان مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ قبلہ شاہ صاحب نے بڑی جامع معنی گفتگو فرما دی ہے، اس میں اللہ کی رحمت کا تذکرہ بھی ہے، احادیث پاک کی روشنی میں عالم کا مقام بھی بیان فرما دیا۔ تو اس لیے میں، آپ بھی کافی دیر سے بیٹھے ہیں، زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا اور اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں گزارش کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو ابھی جب ہم آ رہے تھے تو حضرت علامہ برادر محترم اسحاق سیالوی صاحب، آپ راستے میں مجھے مرحوم صوفی صفدر صاحب جو نوجوان بھی تھے، عالم دین بھی تھے، صوفی بھی تھے، ایک کانے شخص تھے، قناعت کرنے والے، اور اس کے علاوہ دیگر جو بزرگ ہیں ان کی احوال بتاتے رہے گاڑی میں کہ کس طریقے سے یہ لوگ جو ہیں انہوں نے زندگی گزاری ہے، اور بالخصوص صوفی صفدر صاحب کے حوالے سے بڑی خوبصورت باتیں انہوں نے ذکر فرمائی کہ کس طرح قناعت اللہ نے انہیں بخشی تھی۔ تو مجھے ایک حدیث پاک اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ رہی ہے، میں اسی سے آغاز کرتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آپ مدینہ پاک میں تشریف رکھتے تھے تو اسلام کی جب فتوحات شروع ہوئی اور دور دور سے اس رخ طابہ کی زیارت کے لیے اور اسلام کو قبول کرنے کے لیے وفد آنا شروع ہوئے، وفد آتے اور پورے وفد آ کے سرکار کی بارگاہ میں حاضری دے کے اسلام قبول کرتے اور دین کی نعمت سمیٹ کے اپنے اپنے دیس کو واپس جاتے اور دین کا چراغ روشن کرتے۔ اسی طرح کا ایک وفد آیا اور ان تمام وفود کی تفصیل کو حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ضیاء النبی شریف کی تیسری چوتھی جلد میں تفصیل سے لکھ دیا کہ فلاں فلاں وفد آیا، پھر فلاں آیا۔ اسی طرح سیرت کی دیگر کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک وفد آیا اور اس وفد میں بہت سارے لوگ تھے، انہوں نے اپنی سواریاں، اپنے اونٹ، اپنے گھوڑے کھڑے کیے اور خود حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے، سارے کہہ دینا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے ملنے کے لیے گئے اور ایک نوجوان کو سواریوں کے پاس چھوڑ دیا اور کہا تم ان کی نگرانی کرنا، تم ان کے پاس رہنا، جب ہم حضور سے مل کے آ جائیں گے نا پھر ہم تمہیں بھیجیں گے، تم بھی سلام کر لیں۔ وہ سارے گئے، انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں ظہر کی نماز پڑھی، حضور کے پیچھے پڑھی اور سرکار سے ملاقات کی۔ حضور نے ان کو واعظ فرمایا، تلقین فرمائی، اسلام انہوں نے قبول کیا اور اسلام کی نعمت سے مالا مال ہونے کے بعد، حضور کی زیارت سے آنکھیں شاد کام کرنے کے بعد جب واپس جانے لگے، میرے آقا لجپال کی عادت تھی کہ جو آتا تھا اسے خالی نہیں جانے دیتے تھے، بلکہ اس کے دل کو ایمان سے بھر کے اور جھولی کو انعام سے بھر کے بھیجتے۔ سبحان اللہ، دل بھی بھر دیتے، جھولی بھی بھر دیتے۔ کسی شاعر نے کہا، میں اکثر یہ شعر شاعری پڑھا کرتا ہوں کہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ ہاں، جو کرم ہوتا ہے وہ کرم کی بارگاہ ہے،
جہاں جہاں سے وہ گزرے کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا جاؤ بیت المال سے گندم بھی لے آؤ، کھجوریں بھی لے آؤ۔ پھر مدینہ کی کھجوریں حضور گفٹ کرتے اور ان کے تھیلے ہر آنے والے کو دے کے بھیجتے۔ سرکار نے ہر بندے کو کھجوروں کا بڑا بورا دیا کہ جاؤ اپنے قبیلے میں لے جانا اور ان ارکان خمسہ کی جا کے نماز کا انہیں بتانا، روزے کا بتانا، تلقین کرنا۔ وہ چلے گئے، جب جانے لگے نا انہوں نے سرکار کو نہیں بتایا کہ ہمارے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ حضور نے خود بھی پوچھ لیا کہ اکیلے آئے ہو یا کسی کو بھی پیچھے چھوڑ کے آئے؟ خود سرکار نے پوچھ لیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آئے ہیں، ایک نوجوان پیچھے رہ گیا۔ حضور نے فرمایا تم جاؤ اور اسے میری ملاقات کے لیے بھیجو۔ وہ گئے، انہوں نے کہا دیکھو ہم حضور سے کیا تحفے لے کے آئے ہیں، اسلام قبول کر کے آئے، جاؤ تم بھی جاؤ۔ وہ ملنے کے لیے گیا، اسلام کی نعمت سے مالا مال ہوا۔ حضور کی بارگاہ سے جب واپس آنے لگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تمہارے باقی دوست بزرگ آئے تھے وہ تحفے لے کے گئے، تم ٹھہرو تم بھی تحفہ لے کے جانا۔ یا رسول اللہ میرے بزرگ میرا انتظار کر رہے ہیں، میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے اور کوئی تحفہ نہیں لینا چاہتا، میں آپ سے دنیا کی کوئی چیز نہیں لینا چاہتا، میری ایک گزارش ہے، میں آپ سے ایک دعا کروانا چاہتا ہوں، میں آپ سے ایک دعا کروانا چاہتا ہوں۔ مانگنے کا بھی سلیقہ ہوتا ہے، یہ کسی کسی کو اللہ عطا کرتا ہے، میرے لیے ایک دعا کر دیں۔ حضور نے فرمایا بتاؤ کیا دعا کرانی؟ اب اس کی دعا دیکھیں، یہ صوفی صفدر جیسے مزاج کا آدمی تھا، وہ جس کو دنیا نہیں چاہیے، وہ جس کو دنیا کا مال و زر نہیں چاہیے، جس کو دنیا کے یہ گندم کے بورے نہیں چاہیے، اسے کوئی اور چیز چاہیے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ایک دعا کر دیں۔ بتاؤ کیا دعا کرانی ہے؟ یا رسول اللہ میرے لیے یہ دعا کر دیں اللہ میرے دل کو غنی کر دے، اللہ میرے دل کو غنی کر دے، دنیا تقسیم ہوتی رہے میرے سامنے، میں نظر اٹھا کے اسے نہ دیکھوں، میرے دل میں رب رہے، رب کا محبوب محمد رہے، میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی یاد رہے، میرا دل غنی ہو جائے۔ کیا خوبصورت دعا ہے، دعا کریں نا اللہ آج ہمارے دل کو بھی غنی کرے، کیا خوبصورت دعا۔ سرکار نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، یا اللہ یہ جو مانگنے آیا ہے میں محمد تیرا حبیب تجھ سے مانگتا ہوں، میرے اس امتی نوجوان کے دل کو غنی کر دے، اس کو قناعت عطا فرما۔ وہ جب جانے لگا نا سرکار نے فرمایا دعا ہم نے تیری خواہش پہ مانگی ہے، انعام ہم اپنی خواہش سے دے رہے ہیں، وہاں سے دین بھی ملتا ہے وہاں سے دنیا بھی ملتی ہے، سرکار نے وہ بھی دے دیا یہ بھی دے دیا۔ فرمایا یہ ہم نے دعا کر دی، چلا گیا۔ یاد رکھیں جو ایسی طلب لے کے آتے ہیں نا اللہ والے بھی پھر انہیں یاد رکھتے ہیں، بھولتے۔ وہ ہزاروں کی بھیڑ میں آئیں، ہزاروں یاد نہیں رہتے، ایسی طلب والا یاد رہتا ہے۔ یہ آج لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں، من پتر مل جائے، من کار مل جائے، کوٹھی مل جائے، وہ کوٹھیوں پتروں والے یاد نہیں رہتے۔ جو کوئی ایک ورلا آئے نا، ایک کوئی آئے وہ کہے مجھے اللہ مل جائے تو وہ پیر پھر اسے یاد رکھتا ہے۔ وہ جو سچا پیر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بندہ ہے جو صادق آیا ہے، جو سچا ہو کے آیا ہے، اس پہ خاص توجہ اور نگاہ کی جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ تو سب پہ تھی، لیکن صحابی کہتے ہیں جب بھی اس علاقے سے کوئی بندہ آتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بتاؤ اس نوجوان کا کیا حال، خصوصی توجہ اس نوجوان کا حال کیا ہے، وہ کیسا ہے۔ ایک سال کے بعد جب آئے لوگ زیارت کے لیے سرکار نے پوچھا بتاؤ اس جوان کا حال کیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، اس کو زاد المعاد میں علامہ ابن قیم نے زہد کی بنیاد بنا کے اس واقعے کو لکھا۔ فرمایا جب اس نوجوان کے بارے میں سرکار نے پوچھا نا تو کسی نے یہ جملے کہے، یا رسول اللہ پتہ نہیں وہ کیا یہاں سے پی کے چلا گیا، آپ کی بارگاہ سے کیا لے کے چلا گیا۔ اس کی قناعت کا عالم یہ ہے، یہ جملے ہیں کہ اگر پوری دنیا اس کے سامنے تقسیم ہوتی رہے، دنیا بڑھتی رہے، وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، اس کا دل اپنے مولا کی یاد میں رہتا ہے۔ وہ قناعت والا۔ سرکار نے پھر اس کے لیے ایک دعا فرمائی، سرکار خوش ہوئے نا، سارے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا خوش ہوئے، فرمایا اللہم انی ادعوک ان یعیش سعیدا و ان یموت جمیعا۔ یہ دعا مانگی، یا اللہ میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ جب تک وہ زندہ رہے سعادت مند بن کے زندہ رہے۔ آگے عجیب دعا ہے، فرمایا وَأَن يَمُوتَ جَمِيعًا،
اور جب دنیا سے جائے تھوڑا نہ جائے سارا جائے. کیسی عجیب دعا ہے. یعنی دنیا سے جائے تو سارا جائے. جب کوئی جاتا ہے کوئی تھوڑا بھی جاتا ہے. جاتے تو سارے وجود تو سارا چلا جاتا ہے, وہ تو قبر میں چلا جاتا ہے. یا رسول اللہ یہ کیسی دعا ہے؟ فرمایا یہی تو دعا ہے. اکثر لوگ جاتے ہیں دنیا سے, ان کی ٹانگیں دنیا میں ہوتی ہیں, پھنسی ہوتی ہیں, سر پھنسا ہوتا ہے, دل پھنسا ہوتا ہے, زمین میں کسی کا دل پھنسا ہوتا ہے, کسی کا کار میں پھنسا ہوتا ہے, کسی کا دنیا کے لالچ میں پھنسا ہوتا ہے, کسی کا کاروبار میں پھنسا ہوتا ہے, کسی کا اپنے بینک بیلنس اور انویسٹمنٹ میں پھنسا ہوتا ہے. لیکن وہ جو مجھ سے قناعت مان کے گیا ہے, وہ جب جائے گا وہ ایسے نہیں جائے گا کہ اس کا جسم چلا جائے تو دل یہاں رہ جائے. فرمایا وہ دل بھی لے کے جائے گا, جسم بھی لے کے جائے گا, وہ سارا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. کیسا عجیب سبق سرکار نے دیا کہ اتنا اپنے آپ کو یہاں نہ پھنساؤ کہ جب واپسی کا وقت ہو تو جانا مشکل ہو جائے, سفر ہی مشکل ہو جائے. بندہ کہے میرا کاروبار. میں اکثر یہ بات سناتا ہوں. ایک شیخ عمر خالد ہیں, مصر کے بڑے مشہور اسکالر ہیں, ابھی موجود ہیں, اور یوٹیوب پہ آپ دیکھیں تو ان کی تقریریں بھری پڑی. ماشاءاللہ مصر اور عالم عرب کی عوام کو انہوں نے, لڑکیوں لڑکوں کو دین کی طرف راغب کر لیا بڑی خوبصورتی سے. ایک دفعہ وہ سنانے لگے کہ میں جہاز میں گیا تو مصر سے لندن جہاز جا رہا تھا. میرے ساتھ ایک بزنس مین بیٹھ گیا اور بڑا ٹائی اور سوٹڈ بوٹڈ اور فائل اور بریف کیس اٹھا کے وہ آیا بیٹھا. آج کل خاتمے ایسے ہی ہونا شروع ہو گئے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا کہاں آخرات آ جانی. کئی ایکسیڈنٹ میں چلے گئے, کئی زلزلے میں چلے گئے, پتہ نہیں کیسے کیسے بہانے بنتے ہیں. نوجوان جا رہے ہیں, لیکن خوش نصیب ہیں وہ, جیسے شاہ جی نے کہا, جو چاہے جوانی میں جائیں لیکن ان کا دل یہاں بسا ہوا نہ ہو, وہ اپنا دل بھی یار کو دے چکے ہوں, جسم بھی دے چکے ہوں, وہ خوش نصیب ہیں. شیخ عمر خالد کہتا ہے میرے ساتھ جو بندہ بزنس کلاس کی سیٹ پہ بیٹھا, وہ بہت بڑا کوئی تاجر تھا. جہاز میں اس کا آخری وقت ہو گیا اور اس کے ماتھے پہ پسینے آنے شروع ہو گئے اور اس کو آخری عوارض جو ہیں وہ لاحق ہونا شروع ہو گئے. اور میں سمجھ گیا کہ اب اس کا آخری وقت ہے, اور وہ جہاز میں آ گیا. وہ جہاں آ جائے, یہ مولا کی امانت ہے, وہ جہاں لے لے. اب میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ مسلمان ہے, اسے کلمے کی ترغیب کیسے دوں. اور مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد تھی کہ جب تم کوئی آخری وقت میں بندہ دیکھو نا, اس کو کلمے کا حکم نہ دو, کلمے کی تلقین کرو. حکم کا معنی یہ ہے, اسے یہ نہ کہو کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ, کیونکہ آخری وقت کی گھبراہٹ میں اگر اس سے انکار ہو گیا تو ساری زندگی پانی پڑ جائے. اس لیے تم تلقین کرو. کیسے تلقین کریں؟ اس کے سامنے کلمہ پڑھنا شروع کر دو, بار بار کلمہ پڑھو. جب تمہاری زبان سے کلمہ سنے گا اللہ اسے بھی توفیق دے گا. لیکن وہ دنیا میں پھنسا ہوا کوئی بہت ہی زیادہ پھنسا ہوا شخص تھا, نہ نماز کا خیال, نہ اللہ کی یاد کا خیال, نہ رسول کی محبت کا خیال, نہ دین کی خدمت کا خیال. شیخ عمر خالد کہتا ہے کہ میں کلمہ جتنی زور سے پڑھتا, وہ اتنی زور سے اپنا بریف کیس سینے سے لگا. اور وہ کہتا میری ساری فائلیں اس کے اندر ہیں, میرے کاغذات, میری چیک بک اس کے اندر ہے, میرے منی آرڈر اس کے اندر ہے. اور اس کا سارا دھیان اپنی تجارت کی طرف تھا. میں کلمے پڑھتا رہا, اس کے پسینے تیز ہوتے رہے, لیکن اس کی فکر اپنی تجارت میں ڈوبی رہی, اور اسی طرح وہ جہاز کے اندر اس دنیا سے رک سکے. یہ معنی ہے اس بات کا کہ کئی لوگ جاتے ہیں, وہ جا کے بھی جاتے نہیں ہیں, دنیا میں پھنسے رہتے ہیں. اور کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تیار ہوتے ہیں, جب بھی بلاوا آئے وہ کہتے ہیں سونے اسی تے ہاں ہی تیرے اسی تیار. وہ خوش نصیب ہوتے ہیں, وہ قناعت والے ہوتے ہیں. آئیے ایسے ہی ایک اور خوش نصیب کی بات سنا, اور اس دعا کے ساتھ, یا اللہ جئیں تو ہم ایمان کے ساتھ, جائیں تو ایمان کے ساتھ, ہمیں ایسی ہی خاتمہ بالخیر نصیب فرما. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت حارثہ بن سراقہ ہے, مشہور صحابی ہیں. انہوں نے اسلام مدینہ پاک میں قبول کیا, اور اس وقت ان کی عمر 17 برس تھی, صرف 17 برس, جوان, ٹین ایجر جسے کہتے ہیں, 17 برس کا نوجوان.
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے فیض سے ان کو یوں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نصیب ہوئی کہ مدینہ پاک میں ابتدا سے ہی اللہ اور اس کے رسول کے عاشق ہو گئے، اور ذکر الہی نصیب ہوا اور ایمان کی کیفیت نصیب ہوئی۔ انہی کے بارے میں بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک آئی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ایک دن صبح فجر پہ آئے، سرکار نے پوچھا کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ تو نے صبح کیسی کی ہے، تیری آج صبح کیسی ہوئی، صبح تیرے ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اصبحت مؤمنا حقا، یا رسول اللہ میں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ میرا ایمان بھی پختہ ہے، میرا یقین بھی پختہ ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی ہر صبح اس کیفیت میں ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کے ایمان کی سچی کیفیات انہیں نصیب ہو۔ اصبحت مؤمنا حقا، سرکار نے پوچھا فما حقیقت و ایمان ہے، اچھا اگر تو نے ایمان کی حالت میں صبح کی ہے تو ایمان کی ہر چیز کی ایک حقیقت ہے، تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی تمہارا ایمان اب کس سٹیج پہ ہے ذرا بتاؤ تو صحیح، بانڈا کھڑکا کے چیک تو کریں گے کتنا پکا ہے، ایمان کیسا ہے۔ اب انہوں نے کیا عرض کیا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اسحرت لیلی وازمحت نہاری، یا رسول اللہ آپ نے جو سبق پڑھایا ہے نا اس سبق سے نیند بھی اڑ گئی ہے اور عبادت کا یہ ذوق نصیب ہوا ہے کہ رات عبادت میں جاگتے ہوئے گزرتی ہے، دن چڑھتا ہے تو روزہ رکھ کے گزار لیتا ہوں۔ پھر کہنے لگے یہ جوانی اللہ جنہیں نصیب کرے، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شوت پرہیزگار۔ شہزادی نے کہا کہ جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوہ ہے، نبیوں کا شیوہ ہے، بوڑھا ہو کے تو ریچھ بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، یہ انہوں نے کہا۔ تو جوانی جس کو ایسی نصیب ہو جائے کہ وہ شخص جوانی میں یہ کہے کہ ساری رات جاگتے گزارتا ہوں، دن روزے سے گزارتا ہوں، اور ساتھ اس نے کہا کہ اصبحت فی عینی، حدیث کے لفظ اس طرح ہے، حدیث بالمعنی کہ اصبحت فی عینی الذهب والفضة صباحا والخسف او کما قال، کہنے لگا کہ اب میری آنکھوں کے سامنے سونا چاندی اور ٹھیکری برابر ہو چکے ہیں، ایک طرف ٹھیکری ہو اور سونا چاندی ہو برابر ہو چکے ہیں۔ اور پھر اس نے کہا اب یہ حالت ہے کانی انظر الی عرش ربی بارزا، کہ آپ پر ایمان لانے کی وجہ سے اللہ نے مجھے وہ نظر عطا فرمائی ہے کہ میں کھڑا زمین پہ ہوتا ہوں، یوں لگتا ہے کہ اللہ کے عرش کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، انظر الی عرش ربی بارزا۔ اب یہ کیفیت ہے، یہ اس نوجوان کو اللہ نے ایمان عطا فرمایا۔ اور انہی دنوں میں تھوڑا عرصہ گزرا کہ غزوہ بدر آ گیا، اور یہ 313 صحابہ کی خوش نصیب جماعت میں شامل ہو کے وہاں پہنچ گئے اور غزوہ بدر کے سپاہی بنے۔ اب جس طرح صوفی صفدر صاحب کی وصال ہو گیا نا کہ ابھی جامع عمر بھرا نہ تھا کف دست ساقی چھلک پڑا، یہ کیفیت ہوئی نا، ابھی جامع عمر بھرا نہ تھا کف دست ساقی چھلک پڑا، ابھی زندگی کی کئی بہاریں دیکھنی تھی، ابھی تو دین کے محاذ پہ پتہ نہیں کتنے جہاد کرنے تھے، ابھی تو پتہ نہیں انہوں نے کتنی خدمتیں دین کرنی تھی، بلاوا آ گیا۔ ان صحابی کے ساتھ بھی ایسا ہوا، پہلا غزوہ ہے، ابھی تو پتہ نہیں کتنا داد شجاعت دکھانا ہے، میدان جنگ ابھی آیا نہیں ہے۔ ذرا توجہ رکھیں نا، سملیرٹیز جو ہیں آج کے ہاں بھی بہت سارے ایسے علماء اچانک اس دنیا سے ایسے چلے جاتے ہیں کہ ابھی انہوں نے صحیح طریقے سے فیلڈ ورک میں حصہ نہیں لیا ہوتا، ابھی امیدیں باقی ہوتی ہیں اہل خانہ کی اور وہ چلے بھی جاتے ہیں، لیکن اہل خانہ یہ نہ سمجھیں کہ اب یہ چلا گیا اور فیلڈ ورک میں کام نہیں کیا تھا، دعوت کا کام ابھی زیادہ کیا نہیں تھا، کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ یہ حضرت حارثہ کی حالت کو دیکھیں، 18 سال کی عمر ہے اور ایک روایت میں 20 سال کی عمر ہے، اور غزوہ بدر میں چلے گئے، چل تو گئے نا دین کے راستے پہ، حضور کی فوج میں شامل ہو گئے، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی اور سارے صحابہ اپنے تیر تلواریں سیدھی کر رہے تھے، اور یہ غزوہ بدر میں بدر کے مقام پہ کنویں پہ کھڑے ہو کے پانی پی رہے تھے، حضرت حارثہ پانی پی رہے تھے، ابھی جنگ تو شروع ہی نہیں ہوئی، اور دور سے آ کے تیر دشمن کا لگا اور ان کے حلق سے پار ہو گیا، سبحان اللہ، اور ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، جہاد شروع نہیں ہوا، اور یہ غزوہ بدر کے پہلے شہید بنے۔ آپ تو یہ سنتے ہیں نا کہ حضرت علی اور حضرت
حمزہ اور حضرت عبید ان کے ہاں جو مبارزت ہوئی یہ بعد میں ہوئی، اور حضرت حارثہ پہلے شہید ہو گئے۔ اب جب یہ جنگ ختم ہوئی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، سارے مدینہ کو واپس لوٹ رہے تھے، حضرت حارثہ کی والدہ رستے میں کھڑی تھی، ہر آنے والے سے رسول اللہ کا پوچھتی تھی اور حضور کے بارے میں پتہ کرتی میرے آقا کا حال کیا ہے۔ وہ کہتے تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، وہ کہتی مجھے بیٹے کا نہ بتاؤ حضور کا حال کیا ہے، سرکار کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور تشریف لا رہے ہیں۔ اب جب سرکار تشریف لائے، انہوں نے حضور سے ایک سوال پوچھا، میں اسی پہ اپنی گفتگو اختتام پہ لے جاتا ہوں۔ سرکار سے ایک سوال پوچھا، سوال کیا تھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ الا تحدثنی عن ابن حارثہ، یا رسول اللہ مجھے اپنے بیٹے حارثہ کے بارے میں تو کچھ بتائیں۔ انہو فی الجنت، اگر تو وہ جنت کے اندر ہے، فاصبر، تو میں صبر کروں اور اللہ کا شکر ادا کروں، وَإِن كَانَ فِي النَّارِ أُجْهِدُ عَلَيْهِ فِي الْبُكَاءِ، اور اگر تو وہ جہنم میں چلا گیا، کیونکہ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، بیچارے کو پہلے ہی تیر لگ گیا، اگر جہنم میں چلا گیا تو میں زیادہ اس پہ رہوں، اپنا رونا اور زیادہ کروں۔ اس کو یہ شک تھا کہ شاید جو جنگ شروع ہونے کے بعد مرے وہی جنتی ہے، اور جو پہلے مرے وہ جنتی نہیں ہے۔ جب میرے آقا سے اس نے یہ سوال کیا، اس کریم آقا کا جواب سنے، کمال کر دی۔ سرکار نے فرمایا ان لیس الجنہ انہ الجنان، فرمایا اے عورت وہاں اللہ کے پاس ایک جنت نہیں ہے، وہاں بہت ساری جنتیں ہیں۔ وَإِنَّ ابْنَكَ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَىٰ، فرمایا وہاں تو بڑی جنتیں ہیں، اور اللہ نے تیرے بیٹے کو سب سے بڑی جنت میں بھیجا۔ جنتیں تھوڑی نہیں ہیں، وہاں جنتوں کی لائن لگی ہوئی ہے، اور اللہ نے تیرے بیٹے کو فردوس اعلیٰ میں بھیج دیا، وہ سب سے بڑی جنت میں چلا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ نکلا تو حضور کے راستے پہ ہوا تھا، نکلا تو سرکار کے راستے میں تھا تو جہاد میں تھا، تو صراط مستقیم پر، صراط مستقیم پہ رہو، سیدھے راستے پہ رہو، علماء کے ساتھ رہو، اداروں کے ساتھ جڑے رہو، ذکر و فکر میں مشغول رہو، قرآن کی تلاوت کرتے رہو۔ پھر یہ نہ سوچو کہ جہاد کب شروع ہو کب شروع نہ ہو، وہ جب بھی بلا لے، ضروری یہ ہے کہ تم محمد کے راستے پہ چل رہے ہو، حضور تمہیں بھی جنت الفردوس میں لے جائے۔ یہی آج کا پیغام ہے۔ اپنی جلوت و خلوت کو پاک کریں، اپنے نظریات کو درست کریں، اپنے اداروں کو مضبوط کریں۔ اگر آپ واقعی صوفی صفدر صاحب اور اپنے والدین اور ان بچیاں جو چلی گئیں ان کے مشن سے مخلص ہیں، تو یہ اخلاص صرف نعروں سے نہیں آئے گا، یہ اخلاص صرف فاتحہ خوانی سے نہیں آئے گا، یہ اخلاص صرف قل اور چیلم کر کے چلے جانے سے نہیں آئے گا۔ وہ اخلاص یہی ہے کہ اس صوفی صفدر کے مشن کو مکمل کریں۔ جہاں وہ ادارہ بنانا چاہ رہے تھے وہاں ادارہ بنوائیں، جس ادارے سے وہ پڑھے ہیں اس ادارے کو مضبوط کریں، اس کا دست و بازو بنیں، اس کی طرف بچوں اور نوجوانوں کو لے کے آئیں، تاکہ یہ مشن کا سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا رہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔